بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المبنی ما ناسب مبنی الاصل او وقع غیر مرکب۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ اسم کی دوسری قسم مبنی کو بیان کرتے ہیں۔ شروع میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اسم کی تقسیم کی تھی کہ اسم کی دو قسمیں مورب اور مبنی، وہ مورب و مبنی ہیں۔ پھر مورب کی تفصیلات بیان کر دی، اور اب یہاں توابع کے مکمل ہونے پہ مورب کی بحث مکمل ہو گئی، تو آگے اسم کی دوسری قسم مبنی کی تفصیلات بیان فرما رہے ہیں۔ اس لیے یہ جو المبنی کے شروع میں الف لام ہے نا، یہ الف لام آد خارجی کا ہے، اس سے وہی مبنی مراد ہے جس کا ذکر شروع میں ہوا تھا۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے مبنی کی تعریف کی ہے، مانا سب مبنی الاصل او وقع غیر مرکب، کہ مبنی وہ اسم ہے جو مبنی الاصل کے ساتھ مؤثر اور مضبوط مشابہت رکھتا ہو اور ترکیب میں بھی واقع نہ ہوا ہو۔ ما وہ اسم ناسابہ مبنی الاصل، مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت رکھتا ہو، مضبوط مشابہت رکھتا ہو، اور وقع غیر مرکب، اور ترکیب میں بھی واقع نہ ہوا ہو۔ اصل میں اسم کی اصل یہ ہے کہ وہ مورب ہو، کیونکہ اسم فاعل بھی بنتا ہے، مفعول بھی بنتا ہے، مضاف الیہ بھی بنتا ہے، اور ظاہر ہے کہ فاعلیت کی علامت حالت، مفعول ہونے کی علامت اور مضاف الیہ ہونے کی علامت یہ اعراب سے پتہ چلتی ہے، اور اعراب جو ظاہر ہوتا ہے وہ مورب پر ہی ظاہر ہوتا ہے، مبنی پر اعراب ظاہر نہیں ہوتا، اس لیے اسم کی اصل یہ ہے کہ وہ مورب ہی ہو۔ اب اس اصل سے جب نکلے گا تو جب تک مضبوط قسم کی کوئی وجہ نہیں پائی جائے گی اس وقت تک اپنی اصل حالت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اس لیے مضبوط قسم کی جو وجہ ہے وہ یہی دو چیزیں ہیں کہ مبنی الاصل کے ساتھ مؤثر مشابہت ہو اور ترکیب سے ہٹ کر آیا ہوا ہو، تو پھر اس کو اپنی اصل سے چھڑا کر غیر اصل صورتحال یعنی مبنی ہونے کی حالت میں اس کو لگایا جا سکتا ہے، اگرچہ پھر اس میں اعراب کی وہ جو حرکات ہیں وہ ظاہر نہ بھی ہوں۔ وَأَلْقَابُهُ ضَمٌ وَفَتْحٌ وَكَسْرٌ وَوَقْفٌ۔ دیکھیں مورب کی شروع میں تعریف اور اس کی حرکات اور اس کے اعراب کے بیس میں یہ بات ذکر ہوئی تھی کہ متاخرین بصری حضرات نے مورب اور مبنی کی حرکات کے نام بھی الگ الگ بیان کیے ہیں، اور ان کے جو القاب ہیں وہ بھی الگ الگ بیان کیے ہیں، عنوان جن کو کہتے ہیں۔ مورب کی جو حرکات ہیں ان کو انواع کا نام دیا ہے، ان کے عنوان کو انواع کا نام دیا ہے، وہ انواع رفع و نصب و جر مورب کی بیس میں گزری۔ اور مبنی کے جو اعراب ہیں ان کا جو عنوان ہے اس کو انہوں نے القابہ سے تعبیر کیا ہے۔ اسی طرح مورب کی جو حرکتیں ہیں ان کو رفع نصب جر اور سکون کو جزم، اور مبنی کی جو حرکات ہیں ان کو ضمہ فتح کسرہ اور سکون کو وقف۔ یہ جو تقسیم ہے یہ تقسیم متاخرین بصری حضرات کیا ہیں، متقدمین بصری حضرات اور کوفی حضرات، متاخرین متقدمین سب وہ یہ تقسیم نہیں کرتے، بلکہ ان کے نزدیک مطلقاً جو حرکات کے نام ہیں ضمہ فتح کسرہ یا رفع نصب جر، یہ مورب مبنی سب کی حرکتوں پر اس کو ان کا اطلاق ہوتا ہے۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ کیونکہ متاخرین بصری حضرات میں سے ہیں اس لیے انہوں نے یہ تفریق کی ہے کہ مورب کی حرکات کو بیان کرتے ہوئے انواع کا اور رفع نصب جر کا، اور مبنی کی حرکات کو بیان کرتے ہوئے یہاں القاب اور ضمہ فتح کسرہ کہہ رہے ہیں۔ وہ القاب اور اس کے لقب آتے ہیں ضمہ فتح کسرہ اور وقف، سکون کو وقف کہتے ہیں۔ وحکمہ اللہ یختلف آخرہ لاختلاف العوامل،
یہ مورب کا حکم بیان فرما رہے ہیں. مورب یہ مبنی کا حکم یہ ہے کہ اس کے آخر عوامل کے بدلنے سے تبدیل نہیں ہوتا. عامل رافع آئے، ناصب آئے، جار آئے، جو بھی عامل آئے گا اس کے بدلنے سے مبنی کا آخر تبدیل نہیں ہوگا، وہ ایک ہی حالت میں رہے گا. جیسے ہاضا ہے، مثال کے طور پر آگے تفصیلات آ رہی ہیں. جا ہاضا، رأیت ہاضا، مررت بہذا. پیچھے اعراب یہ عامل بدلے، جا بدلا، رأیت بدلا، مررت بدلا، لیکن ہاضا تینوں حالتوں میں ایک ہی طرح رہا ہے. اس ظاہری طور پر اس کا آخر عوامل کے بدلنے سے تبدیل نہیں ہوتا، ہاں محل اس کا بدلتا رہتا ہے. جا ہاضا میں ہاضا کا محل رفع ہے، رائی تو ہاضا میں ہاضا کا محل نصب ہے، مرر تو بہذا میں ہاضا کا محل جار ہے. وحکم، اس کا حکم یہ ہے کہ اللہ یختلف آخر بالاختلاف العوامل، عوامل کے بدلنے سے اس کا آخر نہیں بدل. ویا المضمرات و اسماء الاشارات، یہاں سے آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ مبنیات کی اقسام بیان کرتے ہیں کہ مبنی کی کل 8 اقسام ہیں. مضمرات، اسماء اشارات، موصولات، مرکبات، کنایات، اسماء الافعال، اسماء اصوات و بعض الظروف ہے. بعض ظروف اس لیے کا کہ اگر کہتے ہیں نا اسماء و ظروف ہے تو اس سے یہ پتہ چلتا کہ جس طرح تمام اسماء افعال، اسماء اصوات، اسماء کنایات یہ مبنی ہیں، ایسا ہی تمام ظروف بھی مبنی ہیں. حالانکہ اسماء ظروف سارے مبنی نہیں ہیں، بعض معرب بھی ہیں، اس لیے انہوں نے بعض ظروف کہا ہے. آگے پھر المضمر، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ان 8 اقسام میں سے ہر ایک کی آگے آگے آپ تفصیلات بیان کر رہے ہیں. سب سے پہلی ضمیر ہے. المضمر یا ضمیر جو بھی ہو، عنوان کوئی بھی ہو سکتا ہے. ما وضع لمتکلم او مخاطب او غائب تقدم ذکرہ لفظا او مانا او حکما. الحمدللہ. سب سے پہلے ضمیر کو بیان کر رہے ہیں. ضمیر کی تعریف فرما رہے ہیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ کہ ضمیر وہ اسم ہے ما وضع متکلم جو متکلم کی ذات پر دلالت کرنے کے لیے، او مخاطب یا مخاطب کی ذات پر دلالت کرنے کے لیے، او غائب یا ایسے غائب کی ذات پر دلالت کرنے کے لیے وضع کیا گیا ہو، تقدم ذکرہ جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہو. یہ تقدم ذکرہ کی جو تفصیل ہے، صفت ہے، یہ غائب ان کے ساتھ ہے، مخاطب اور متکلم کے ساتھ نہیں. تو جو اسم متکلم کی ذات پر دلالت کرنے کے لیے وضع ہوا جیسے انا، نحنو، یا مخاطب کی ذات پر دلالت کرنے کے لیے وضع کیا گیا جیسے انتے، انتا، انتما، انتم، انتما، انتونا، یا ایسے غائب جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہو، ہاں وہ ذکر جو پہلے ہوا ہے صراحتاً ہوا ہو، جیسے زید ضربتہ یا ضربتہ، زید جس کو میں نے مارا. اب اس میں ہو ضمیر جو ہے یہ دیکھیں، یہ نیچے اس کی تفصیلات تیری لکھی ہوئی ہیں. یہ تقدم ذکر لفظاً تحقیقاً تقدیراً، مثلا ضربا زید غلامہ، اس میں ہو ضمیر جو ہے یہ اس زیدن کی طرف راجع جو صراحتاً پیچھے ذکر ہو گیا. ضربا غلامہ زیدن، اس میں غلامہ کی ہو ضمیر اگرچہ یہ زیدن کی طرف راجع اور زید لفظاً بعد میں آ رہا ہے لیکن حکماً یہ مقدم ہے، اس لیے کہ یہ ضربا کا فاعل ہے. اصل عبارت ہے ضربا زید غلامہ ہوئے، تو اس کا ذکر صراحتاً حقیقتاً پیچھے اس میں گزر گیا اور حکماً اس میں زیدن یہ حکماً مقدم آ گیا.
और मानवी या उसका जिक्र पीछे मानन हुआ हो, जैसे ए दिलू हुआ अकरब लित्तक़वा, इसमें हुआ ज़मीर का मर्जा मानवी है, जो पीछे ए दिलू में आदल मस्दर है ना, ए दिलू फेल का, उसकी तरफ राजी है हुआ ज़मीर। और चूंकि मस्दर फेल के ज़िमन में होता है, इसलिए मर्जा मानवी है। तो वो गायब जिसका जिक्र पीछे हुआ हो, खा हकीकतन हुआ हो, लफ्जन हकीकतन हुआ हो, मानन हुआ हो, या हुक्मन हुआ हो। जैसे इसी तरह देखें, li अबवैहि लिकुल्लि वाहिदिन मिनहुमा सुदुस, सूरह निसा में है, इसमें ही ज़मीर है, ये मैयत की तरफ राज है। यहाँ पीछे सियाक सलाम के सियाक कलाम से ज़मीर के मर्जे का इल्म होता है, क्योंकि मीरास जो तकसीम की जा रही है वो ज़ाहिर मरने वाले की होगी। तो अगर जो पीछे बंदे का नाम सराहतन नहीं है, लेकिन हुक्मन उसका जिक्र सियाक कलाम से मालूम हो रहा है कि मरने वाले की विरासत तकसीम होगी, तो उस मरने वाले आदमी के माँ बाप को छठा हिस्सा मिलेगा। वो मुत्तसिलुन औ मुनफसिलुन। फिर मुतलकन ज़मीर की तीन किस्में, दो किस्में इब्तिदाअन, मुत्तसिल और मुनफसिल। फल मुत्तसिल वो होती है जो गैर मुस्तकिल हो, जिसका अपना पढ़ने में अलग कोई वजूद ना हो, और मुनफसिल वो होती है जो मुस्तकिल बनती है, उसका अपना अलग वजूद हो, वो पढ़ी भी जाती है। तो मुत्तसिल और मुनफसिल, ये दो किस्में होंगी। फिर उसके बाद ज़मीर की एराब के एतबार से तीन किस्में, आमिल के साथ मिले हुए होने और न होने के एतबार से दो किस्में होगी, एक मुत्तसिल और मुनफसिल। फल मुनफसिल, फिर मुनफसिल की आगे तारीफ है, अल मुस्तकिल बिनफ्सी। मुनफसिल वो ज़मीर है कि जो अपनी ज़ात के एतबार से मुस्तकिल अलग वजूद रखती हो, जैसे हुआ हुमा हुम, या हुमा हुन्ना, या को वगैरह। आगे इसकी तफसीलात आ रही हैं। वल मुत्तसिल, और मुत्तसिल वो ज़मीर है गैर मुस्तकिल बिनफ्सी, जिसका अपना मुस्तकिल कोई वजूद ना हो, अपने वजूद में वो दूसरे फेल के ताबे हो, जैसे फेल के अंदर ज़मीर मुस्ततर होती है। आगे ही इसकी तफसीलात आ रही हैं सर। वो फिर ये ज़मीर एराब के एतबार से तीन किस्म है इसकी, ज़मीर मरफू होगी, ज़मीर मंसूब होगी, ज़मीर मजरूर होगी। तो दो पहली किस्में होगी, मुत्तसिल और मुनफसिल, और तीन ये किस्में होगी, मजरूर, मरफू, मनसूब। फिर इनमें से पहली जो दो हैं, मरफू और मनसूब, इसकी दो दो किस्में, मुत्तसिल और मुनफसिल। ज़मीर मरफू मुत्तसिल, मरफू मुनफसिल, मनसूब मुत्तसिल, मजरूर मनसूब मुनफसिल। और तीसरी जो किस्म है ये मजरूर, ये सिर्फ मुत्तसिल आती है, मुनफसिल नहीं आती। ये या तो मुत्तसिल बिल मुज़ाफ होगी या मुत्तसिल बिल हर्फ जार होगी। इसलिए कहते हैं फल अव्वलाने मुत्तसिलन व मुनफसिलन। इन तीन में से ये पहली दो, मरफू और मनसूब, ये मुत्तसिल भी होती है, मुनफसिल भी होती है। वह सालिस, ये जो तीसरी है मजरूर, मुत्तसिल फ़कत, ये सिर्फ मुत्तसिल होती है, मुनफसिल नहीं होती। तो इस तरह पांच किस्में बन जाएंगी ज़मीर की, ज़मीर मरफू मुत्तसिल, ज़मीर मरफू मुनफसिल मुत्तसिल, ज़मीर मनसूब मुत्तसिल, ज़मीर मनसूब मुनफसिल चार, और ज़मीर मजरूर मुत्तसिल पांच। फिर इन पांच में से हर एक के 14-14 सीखे आते हैं। फजाले का खमसत अनवाइन, ये पांच किस्में होगी, हर एक के 14-14 सीखे आते हैं। तो जब 14 को पांच के साथ ज़रब दें तो 70 ज़मीरें बन जाती हैं। ये आगे मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह उनकी कुल ज़रब को गिनाएंगे, देखें। आगे किसी जगह पे आ जाएगा। अल अव्वलो, ज़मीर मरफू मुत्तसिल के 14 सीगे गिना रहे हैं। ज़रबतुस और
یعنی ضربہ سے ہم لوگ تو گردان ایسے پڑھتے ہیں ضربہ ضربا ضربو، واحد مذکر غائب سے شروع کرتے ہیں اور جمع متکلم کے پہ جا کے مکمل کر لیتے ہیں۔ اور یہ جو دیگر حضرات ہیں یہ کتابوں میں عموماً مخاطب سے شروع کی جاتی ہے، یہ متکلم سے شروع کی جاتی ہے۔ ضرب تو ضرب تو معروف مجہول، ضربنا تک یہ جمع مؤنث غائب تک، یعنی ضرب تو ضربنا، ضربتا ضربتما ضربتم ضربتے ضربتما ضربتنا، ضرب ضربا ضربو ضربت ضربتا ضربنا، یہ جمع مؤنث غائب پہ آ کے مکمل کرتے ہیں واحد متکلم سے شروع کر کے۔ اور ضربنا جمع مؤنث کی، جمع مؤنث غائب ماضی مجہول۔ تو یہ 14 صیغے آگے اس کے، ضربا ضربا ضربو، اس میں ہوا ضربا کے اندر ہوا ضمیر متصل ہے، ضربا میں علی ضمیر متصل ہے، ضربو میں واو ضمیر متصل ہے، اور ضربت میں یہ ضمیر متصل ہے، ضربتا میں علی ضمیر متصل ہے، ضربنا میں نون جمع یہ متصل ہے، ضربتا میں تا ضمیر، ضربتما میں تما ضمیر، ضربتم میں تم ضمیر، ضربتے میں تا ضمیر کسرہ والی، ضربتما میں تما ضمیر، ضربتن میں تن ضمیر، اور ضربتو میں تو ضمیر، اور ضربنا میں جمع متکلم کی نا ضمیر، یہ ساری متصل مرفوع متصل ہیں۔ وثانی مرفوع منفصل، انا واحد متکلم سے لے کر ہونا جمع متکلم تک، انا نحنو، انت انتما انتم، انتے انتما انتنا، ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، یہ آ گیا۔ تیسری ضمیر منصوب متصل اور متصل بالفعل، منصوب میں دو صورتیں آتی ہیں، ایک فعل کے ساتھ متصل ہو اور دوسری اس کے ساتھ حروف مشبہ بالفعل کے ساتھ متصل ہو۔ پہلے فعل کے ساتھ متصل وہی ہے متکلم سے شروع کر کے غائب جمع مؤنث غائب تک، ضربانی سے ضربہ ہونا تک، ضربانی ضربانا، ضربتا ضربتما ضربتم ضربتے ضربتما ضربتن، آگے ضربہن تک، چھ ضمیریں، اننی اننا ان، انکا انکما انکم، انکے انکما انکن، انہو انہما انہم، انہا انہما انہن، یہ یہاں تک۔ الرابع چوتھی قسم ضمیر منصوب منفصل، ایایا سے ایاہن، ایایا جمع واحد متکلم، ایانا جمع متکلم، ایاکا ایاکما ایاکم، ایاکے ایاکما ایاکن، ایاہا ایاہو ایاہما ایاہم، ایاہا ایاہما ایاہن، یہ 14 صیغے ہیں۔ والخامس پانچویں قسم ضمیر مجرور متصل، یہ مجرور متصل بالمضاف بھی ہو سکتی ہے اور بالجار بھی ہو سکتی ہے۔ پہلے مضاف کو بیان کریں گے، غلامی غلامنا، غلاموں کا غلامکما غلامکم، غلاموں کی غلامکما غلامکن، غلامہ غلامہما غلامہم، غلامہا غلامہما غلامہن، یہ غلامہن آ گیا۔ لی لنا لکا لکما لکم لکے لکما لکن، لہا لہو لہما لہم، لہا لہما لہن، یہ لہن آ گیا۔ یہ 70 ضمیروں کی تفصیل ہوگی۔ فالمرفوع متصل خاصتاً یستتر فی الماضی للغائب بالغائبۃ، پھر ضمیر مرفوع متصل کی دو قسمیں، بارز اور مستتر۔ بارز وہ ضمیر مرفوع ہے متصل ہے جو ظاہر من نظر آتی ہے، جیسے ضربتا ضربتما، یہ بارز ہے، ضربا بارز ہے، ضربو وہ ضمیر بارز ہے۔ اور مستتر وہ جو جس کا وجود ظاہر میں نظر نہیں آتا، فعل کے اندر چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ ضمیر مرفوع متصل بارز اور مستتر ہوتی ہے، مستتر صرف مرفوع متصل ہوتی ہے، باقی جو قسمیں مرفوع منفصل، منصوب متصل، منصوب منفصل، مجرور متصل، ان میں کوئی بھی مستتر نہیں ہوتی، مستتر صرف ایک ہی ہے ضمیر، اور وہ بھی ضمیر مرفوع۔ پھر ضمیر مرفوع جو ہوتی ہے مستتر ہوتی ہے، ماضی کے صرف 14 میں سے 2 صیغوں میں مستتر ہوتی ہے، واحد مؤنث غائب میں مستتر ہوتی ہے اور واحد مذکر غائب میں۔ واحد مذکر غائب میں ہوا ضمیر
اور واحد مونس غائب میں ہی ہے ضمیر. تو 14 میں سے 2 صیغوں میں ضمیر مرفوع متصل مستتر ہوتی ہے اور باقی جو 12 صیغیں ہیں سب میں ضمیر مرفوع متصل بارز ہوتی ہے. فل مرفوع المتصل خاصتاً، خاص طور پر اس لیے کہا کہ اس متصل کے علاوہ مرفوع کے علاوہ باقی نہیں ہوتی. یستترو یہ مستتر ہوتی ہے ماضی کے اندر غائب اور غائبہ کے صیغے ہیں، یعنی واحد مذکر غائب اور واحد مونث غائبہ کے صیغے ہیں. والمضارع للمتکلم مطلقا والمخاطب والغائب والغائبت. مضارع کے 14 صیغوں میں سے 5 صیغوں کے اندر ضمیر مستتر ہوتی ہے. متکلم کے دونوں صیغوں میں واحد متکلم جمع متکلم، واحد متکلم میں آنا مستتر ہوتی ہے، جمع میں نانو مستتر ہوتی ہے. واحد مونث مخاطب کے صیغے میں واحد مذکر مخاطب مونث نہیں، واحد مذکر مخاطب کے صیغے میں ان ضمیر مستتر ہوتی ہے. واحد مذکر غائب کے صیغے میں ہوا ضمیر مستتر ہوتی ہے. واحد مونث غائب کے صیغے میں یہ ضمیر مستتر ہوتی ہے. تو یہ 5 صیغے ہیں مضارع کی گردان میں جن میں ضمیر مستتر ہوتی ہے. باقی 14 میں سے 9 جو صیغے ہیں ان 9 صیغوں میں ضمیر مضارع کے اندر ضمیر بارز ہوتی ہے. پھر ان 5 میں سے 3 چیزیں ہیں جن میں ضمیر کا مستتر ہونا واجب ہے اور وہاں اس میں ظاہر کو بطور فاعل استعمال کرنا جائز نہیں ہے، ضمیر ہی استعمال ہوگی. اور وہ 2 صیغے متکلم کے ہو گئے اور 1 صیغہ واحد مذکر مخاطب کا ہو گیا. ان میں ضمیر متصل کا ہونا مستتر کا ہونا واجب ہے. مثلا اتکلم زید نہیں کہہ سکتے، نتکلم زید نہیں کہہ سکتے، یا القوم نہیں کہہ سکتے. اور تکلم انت انت نہیں کہہ سکتے یا تکلم زید نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہاں ضمیر صرف اور صرف فاعل صرف ضمیر ہوتی ہے بس. جبکہ یہ جو 2 صیغے ہیں واحد مذکر غائب اور واحد مونث غائب، ان میں ضمیر مستتر مرفوع متصل مستتر یہ جائز ہوتی ہے مستتر ہونا. اس کو ضمیر کو ختم کر کے اس میں ظاہر استعمال کرنا فاعل کے طور پر بھی جائز ہے. وہ پھر صفت مطلقاً ٹھیک ہے، صفت جتنے بھی ہیں اس میں فاعل اسم مفعول صفت مشبہ اور اس میں تفضیل، ان میں مطلقاً یعنی تمام صیغوں میں ضمیر مستتر ہوتی ہے.